وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس پروگرام میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی محنت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. ہر ایک بچہ کے اندر وہ صلاحیت نظر آ رہی تھی, ایسی صلاحیت نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ حضرات محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اپنے آپ کو اور زیادہ نکھارنے کی کوشش کرتے رہیں, تو وہ وقت آئے گا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ, کریں گے محنت انشاءاللہ. آج 12 ربیع الاول ہے اور اسی حوالے سے زیادہ تر تفصیلیں بھی ہوئی ہیں. ایک آیت بار بار آپ لوگوں نے پیش کی, آپ کے اساتذہ نے بھی شروع میں ان آیتوں اس آیت کو پیش کیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کا اچھا نمونہ. عمل کرنے کا یعنی ہم کو کوئی کام کرنا ہے, گھر کا کام کرنا ہے, باہر کا کام کرنا ہے, بازار کا کام کرنا ہے, کارخانے کا کام کرنا ہے, سیاست کرنی ہے, سماج کو صحیح رخ پہ لانا ہے. سارے کام کے لیے ہم کو سب سے اچھا نمونہ کہاں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے تھے وہ سماج بہت بھٹکا ہوا سماج تھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا بار بار کہ بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. بیٹیوں کو زندہ جو ہے مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ. آپ ذرا غور کیجیے, آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا, اب معلوم ہوا ہو کہ بیٹی ہوئی ہے, 1 دن کی بیٹی ہے, 2 دن کی بیٹی ہے, 1 ہفتہ کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. اب سامنے والے نے دیکھا, باپ نے دیکھا کہ یہ بیٹی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ذلت کی چیز ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے بے عزتی کا سامان ہے. تو اس نے 1 دن کی, 2 دن کی, 3 دن کی بیٹی کو اٹھایا, دور گئے, اب کھودا اور اس میں ڈال دیا. آپ سب لوگوں کے پاس بہن ہے نا, جن لوگوں کے پاس بہن ہے وہ سب ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے ہم سب بہن والے ہیں. میرے پاس بھی ماشاءاللہ 3 دن پہلے ہیں. اب ذرا سا سوچیے, آپ کو تھوڑا پیچھے جائیے کہ ہم لوگ مکہ میں پیدا ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے, ہو گیا. ہم لوگ کہاں پیدا ہوئے ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو ہمارے باپ ہماری بہنوں کا کیا کرتے؟ بتائیے کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری اگر 3 بہن ہے تو ان میں سے 1 بہن یا 2 بہن کو میرے باپ پاکستان میں ڈال دیتے ہیں زندہ. پھر ہم بہن والے نہیں ہوتے, بہن کا پیار کبھی نہیں پاتے. ذرا اسی طرح سے غور کر لیجیے ہر آدمی کیسا معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی ایسی اصلاح کی کہ بعد میں بہن اور بیٹیوں کی عزت ہونے لگی. بعد میں کیا ہونے لگی؟ اور اس کا اثر وہاں بھی پڑا, ہندوستان میں بھی پڑا. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں کیا کرتے تھے؟ ہندوستان میں اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ.
ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے سب کے پاس ماں باپ ہے، یا تو پہلے ابو مریں گے یا تو پہلے امی مریں گی، دونوں ایک دن مرے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کیا؟ اب ذرا سوچئے کہ سماج میں ابو مر گیا تو امی کو بھی مار دیا، اس طرح کی نوبت تھی۔ جب یہاں مسلمان آئے، اسلام آیا تو آہستہ آہستہ اس کا اثر پڑا، تو یہاں کی کمیونٹی نے بھی سیکھ لیا، یہاں کے قوم نے بھی سیکھ لیا۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارا ہے، اور یہ سدھارنے کا ہم کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ رسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ بتائیے کون کرے گا؟ دیکھیے آپ چھوٹے ہیں لیکن ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ تو آپ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ بہت چھوٹے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ یہ بات آپ میں سے کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، لیکن امید آپ ہی سے، آپ ہی کو کیا کرنا ہے؟ سماج کی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سماج کی برائیوں کو کریں گے آپ لوگ؟ اب چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر کے سماج کی برائی ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمت پیدا کرنی پڑے گی، طاقت پیدا کرنی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ضرورت پڑے تو کشتی بھی لڑے، اس لیے کہ جو برائی کو ختم کرنے کے لیے جائے گا اس کو برائی سے لڑنا بھی پڑے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ پڑھ رہے تھے تقریر میں کہہ رہے تھے نا ابو لہب ابو جہل، یا ابو لہب ابو جہل کون تھا؟ بتائیے کون تھا؟ ایک لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن کا نام ابو لہب اور ابو جہل ہے جو سماج میں سدھار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ ابو جہل ابو لہب کون تھا؟ ایک لائن میں برائی کو ختم ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ کون تھا ابو جہل ابو لہب؟ بتائیے آپ کو خود بولیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے؟ برائی ختم ہو جائے۔ ابو جہل کیا چاہ رہا تھا؟ برائی ہمیشہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے؟ عورتوں کی عزت ہو، ہے نا؟ ابو لہب کیا چاہ رہا تھا؟ عورت پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں کی جوتی بنی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ لوگ مورتی پوجا سے ہٹ جائیں اور اللہ کی پوجا کریں جس نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم آج سے بنائے اس کے سامنے ہم سر جھکائے، جو کفر ہے۔ تو لوگوں کو عقل مندی کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ باپ دادا پردادا یہی کام کرتا آیا ہے، اے محمد تیری بات کیوں مانیں گے؟ تو ابو جہل ابو لہب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کاموں میں رکاوٹ بننے والا آدمی تھا۔ تو جب آپ لوگ بڑے ہوں گے تو جب آپ اچھا کام چاہیں گے، سماج میں اچھائی پھیلائیں گے، تو وہاں بھی رکاوٹ پیدا کرنے والے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اب جب ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے آپ کو لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، ان سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں بھی طاقت ہونا چاہیے، زبان میں بھی طاقت ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو زبان میں طاقت کب ہوگی؟ جب زیادہ کوشش کیجیے گا، اچھے طریقے سے تقریر کرنے کی کوشش کیجیے گا، محنت سے پڑھیے گا، محنت سے لکھیے گا، محنت سے دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کھاتے تھے، کب پیتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کیسے جو ہے غریبوں کا بوجھ ہلکا کرتے تھے، کیسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف کرتے تھے، کیسے ناانصافی سے روکتے تھے، یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا، وہ اچھا ہے تب نہ سیکھیے گا، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو آج آپ کو ارادہ کیجئے کہ ہم کو سماج میں وہ کام کرنا ہے جو کام ہمارے رسول نے کیا ہے، کریں گے؟ اور پھر آج ہی ارادہ کیجئے خوب محنت کریں گے، اور ساتھ ساتھ روزانہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو کام کے لیے نبی بھیجا کرتا تھا، ہے نا؟ کریں گے تو اللہ۔ اور اس کے بعد جہاں بھی جائیے میدان میں، پورا میدان آپ کا ہے، مدرسہ آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے، بازار آپ کا ہے، جہاں جائیے کورٹ آپ کا، کچہری آپ کی، سب کچھ آپ کا، جہاں پہنچے وہاں برائیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ بازار میں گئے تو بازار کی برائی کو ہم ختم کریں گے، کورٹ میں گئے تو کورٹ کی برائی کو ختم کریں گے، کارخانہ کھولے تو کارخانے کی برائی کو ہم ختم کریں گے، ہر جگہ ہم ہیں۔
इंशाअल्लाह रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए। और हमें मौका दिया गया जो कुछ मेरी ज़बान में आ सकी आप लोगों के सामने वो बात रखी गई। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका इनायत किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी जिस तरह का काम हो सकेगा मेरी तरफ से रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास और हमारे अंदर पैदा फरमा दे और हर काम अल्लाह के लिए करने वाले हम सब बन जाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।